الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ احباب ذی وقار، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک مختصر آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت جل شانہ و عظم برہانہ کا ارشاد گرامی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا محبوب تم اپنے امتیوں سے فرما دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہارے ساتھ پیار کرے، تو پھر کیا کیا کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، پس محبوب سے محبت کرو تو میں رب خود بخود تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ تو یہی وہ محبت ہے جس نے فاروق کو فاروق اعظم بنایا، یہی وہ محبت ہے جس نے صدیق کو صدیق اکبر بنایا، یہی وہ محبت ہے جس نے عمر کو عمر فاروق بنا دیا، یہی وہ محبت ہے جس نے عثمان کو عثمان غنی بنا دیا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور شان پوچھا، تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، سارا قرآن الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک سارا قرآن حضور کی محبت سے بھرا پڑا ہے۔ تو آؤ میں آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے چھوٹے صحابی کی محبت کا تقاضا سناتا ہوں۔ حضور کے سب سے چھوٹے صحابی حضرت طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ جہاں پر بھی حضور کو دیکھتے، جہاں پر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کھڑا ہوا دیکھتے تو جا کے حضور کے زانوؤں کے ساتھ لپٹ جاتے اور جا کے کہتے، حضور میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ایک روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد شریف میں جلوہ فرما ہے، جیت صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت طلحہ بن البراء دروازے پر آ کے دیکھتے ہیں اور پھلانگتے ہوئے صحابہ کرام کے اوپر سے آتے ہیں اور حضور کے زانوں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھا، تبسم فرمایا، حضور نے تبسم فرما کے کہا اچھا طلحہ، اگر تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے تو پھر جا کے گھر جا کے اپنے باپ کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آ۔ تو حضرت طلحہ بن البراء نے جب یہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے یہ کلمات کو سنا تو پھر حضرت طلحہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ اوپر دیکھا نہ نیچے دیکھا ہی کہیں نہیں، بلکہ تیز برق گھوڑے کی رفتار سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ پیچھے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، اٹھ عبداللہ بن زبیر، جا کے اس کو بلا کے لا۔ جب بلا کے لایا گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام میں یہ بات کی اور کہا، اے میرے صحابہ سن لو، اگر یہ طلحہ گھر پہنچ جاتا، رب کعبہ کی قسم ہے اس کو یہ میری محبت میں اتنا مگن ہو چکا تھا، یہ میرے پیار میں اتنا مس ہو چکا تھا کہ رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ گھر پہنچ جاتا اس نے واقعی اپنے باپ کا سر قلم کر کے لے آنا تھا۔ تو میں باپ کا سر قلم کروانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو باپوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں، ماں باپ کا احترام اور ادب سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں تو بڑوں کی توقیر کرانے کے لیے آیا ہوں، چھوٹوں سے پیار دینے کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا۔ تو 3 روز گزرے، طلحہ بن البراء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام منبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے تو پوچھا صحابہ سے، اے میرے صحابیوں، وہ میرا چھوٹا صحابی کتھے جرا میرے نال بڑا پیار کیتا کردا سی، کتھے گا وہ میرا صحابی چھوٹا؟ صحابیاں وچوں ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ حضور حضرت طلحہ بن البراء تو 3 دن سے بڑے بیمار ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، بہت سخت بیماری دی حالت وچ گئے نے۔ حضرت طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ دی اس ماجرے نوں دسیا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چھڑ دیتا، ممبر شریف نو چھڑ دیتا، اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، کہا اٹھو میرے صحابیوں،
چلو چلیے صحابہ حضرت طلحہ بن البراء کے گھر جا کے حضرت طلحہ بن البراء دا پتہ کر کے آئیے، جا کے پوچھ کے آئیے کس حالت دے وچ گئے۔ قربان جاواں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دا پتہ کرن واسطے گھر دے وچ جا رہے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیت صحابہ کرام دے نال حضرت طلحہ دے گھر دے وچ جاندے نے، دروازہ کھڑکاندے نے، انہاں دے والد صاحب دروازہ کھول دے نے، جا کے کہندے نے طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں پتہ کرن واسطے آیا۔ جدو اندر صحابہ دی مجمع دے وچ جا کے حضرت طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھدے نے تے حضرت طلحہ بن البراء سکرات دے عالم دے وچ نے۔ اللہ اکبر! سکرات دا عالم ایسا عالم ہے کہ جڑا موت تو تھوڑا ہے وقت پہلے ہوندا ہے نا، وہ سکرات دا عالم ہوندا ہے کہ اس وقت اگر کسی نو 7 سمندرہ دا بھی پانی پلا دیتا جائے پھر او دی پیاس نہیں بجھدی۔ اللہ تعالیٰ سانو اے سکرات دے عالم چو محفوظ فرماوے۔ سکرات دے عالم دے وچ نے حضرت طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حضور نے ویکھیا تے پھر حضور نے حضرت طلحہ بن البراء دے والد محترم نو کہا کہ تیرے بیٹے دا 3 دن بعد وصال ہو جانا ہے تے مجھ محمد نو ضرور بلائیں، میں آ کے کفن دیاں گا، غسل دیاں گا، قبر دے وچ اتاراں گا۔ پھر جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی گل کر کے واپس جاندے نے تے حضرت طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو پوچھتے نے، اے میرے ابا جان، اے میرے سرتاج، حضور کی فرما رہے سی؟ کیا حضور نے کیا کہ طلحہ دا آج 3 دن بعد وصال ہو جانا ہے تے مجھ محمد نو ضرور بلانا، میں آ کے غسل بھی دیاں گا، کفن بھی دیاں گا، دفن بھی کراں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اے فرما رہے سی۔ حضرت طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اے میرے ابا جان جدو میرا وصال ہو جاوے حضور نو نہ بلانا۔ تے کار والے دیا چیخاں نکل گیاں، انہوں نے کیا ہے طلحہ تیری بدبختی؟ لوگ تے کہندے نے اگر حضور دا ایک غلام ساڈے دروازے تے آ جائے، ساڈے ویڑے آ جاوے، ساڈے وارے نہارے ہو جان، تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود دروازے تے آئے نے، حضور کہہ رہے نے طلحہ دا وصال ہوئے تے مجھ محمد نو بلانا، اے طلحہ تیری بدبختی؟ تو حضرت طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنو، انہوں نے کیا اے اب میرے ابا جان، اے میرے سرتاج، جو میں محبت رسول دے وچ ویکھ رہا وہ تو نہیں ویکھ رہا، جو مینوں نظر آ رہا ہے وہ ابا جان تانوں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت راستے دے وچوں آنا ہے کفار مشرکین دے گروہ نے سارے رستہ کفار مشرکین نے گھیریا ہویا ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک کانٹا بھی چپ گیا، رائی دے دانے دے برابر بھی کانٹا چپ گیا تے کل قیامت دے بھرے مجمع دے وچ میں کی جواب دیا ہوا گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مینوں کہن گے اے طلحہ تیرے جنازے چ آندیاں مجھ محمد نو تکلیف ہوئی سی۔ حضرت طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ دا وصال ہو گیا، فجر دا ویلا آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز پڑھان آئے، حضور نو کوئی خبر نہیں۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا کہ حضور حضرت طلحہ بن البراء دا وصال ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر نکلے، حضرت طلحہ دی قبر تے گئے، جا کے طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ دی قبر شریف تے جا کے دعا کیتی، یا اللہ اے طلحہ میرے نال بڑا پیار کیتا کردا سی، یا اللہ تو بھی ایدے نال پیار کر تے قبر دے وچ ایدے وارے نہارے کر دے۔ تے میں دعا کرنا وا اللہ تعالیٰ سانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت، الفت، پیار نصیب فرمائے، حضور دے نال والہانہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔